ایمان یہ ہے کہ اللہ پر دل و جان سے، زبان سے اور دل سے تسلیم کیا جائے اللہ ایک ہے، بے مثل بے مثال ہے، اس کی تمام صفات بھی اسی طرح، اور اس کے بھیجے گئے انبیاء رسول پر ایمان لایا جائے، فرشتوں پر، کتابوں پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، آخرت پر یقین سے کہ آخرت قائم ہوگی، حساب و کتاب دینا ہے، قبر میں سوال و جواب، قبر میں عذاب یا جزا، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طرح انہی چیزوں میں سے کسی کا انکار کفر ہے۔ یقین کرنا، اقرار کرنا، ان پر ایمان لانا یہ ایمان ہے، اور انہی چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن مجید کی تمام احکام اور آیات پر ایمان رکھنا ایمان ہے، اور قرآن کے کسی حکم پر، کسی آیت پر انکار کرنا کفر ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے جو فرمان ہے اس پر ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانا ایمان ہے، اور آخری نبی کے انکار پر کفر ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضروریات دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جنت دوزخ بھی ایمان کا حصہ ہے، اس پر بھی یقین رکھنا ہے کہ واقعی ہی جنت ہے، نیکوکاروں کے لیے سزا کے لیے دوزخ ہے، یہ بھی اقرار کرنا ایمان ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ وہاں میزان لگے گا قیامت کے دن، حوض کوثر ہوگی، پل صراط ہوگی، ان پر بھی ایمان۔ قبروں سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اس پر بھی ایمان، اور اس چیز میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے تصدیق بھی کرے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے بھی اقرار کرے کہ میں ان سب باتوں پر جو ایمانیات ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں، فرمودات ہیں، ان سب پر میں دل سے تصدیق کروں اور زبان سے اقرار کروں، یہ ایمان ہے۔ اور اگر زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق نہ کرے، یہ نفاق ہے، اسے منافقت کہتے ہیں، اور منافق کی جو سزا ہے یہ کافر سے بھی بدتر، دوزخ کی سب سے بدترین جو جگہ ہے وہ منافقین کے لیے ہے۔ کافروں سے بھی برا ہے منافق، کافروں سے بھی بری سزا ہے منافق کی، کیونکہ وہ زبان سے بات کر رہا ہے لیکن وہ دل سے یقین نہیں کر رہا، اور اگر دل سے کوئی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، اس کا بھی ایمان نامکمل ہے۔ لوگوں کو کیسے پتہ ہوگا، اس کے بارے میں کیا رائے کریں گے؟ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ایمان اپنا درست کیا جائے۔ ایمانیات کے لیے ایمان کی صفتیں ہماری جو نمازوں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں اس میں چھپی ہوتی ہیں۔ ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ
و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. کھرا صاف ستھرا کہ زبان بھی اقرار کر رہی ہے اور دل بھی تصدیق کر رہا ہوں. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو مسلمان ہے، اور اگر مسلمان ہے تو پھر آگے شروع ہو جاتا ہے پریکٹیکل لائف، عملی زندگی شروع ہو جاتی ہے کہ اس پہ عمل کتنا کر رہا ہے. اب سب سے زیادہ فرقواریت بھی ہے، ایسے گروہ بھی پیدا ہوئے، کافروں کی انویسٹمنٹ پر یا اپنوں کی شر انگیزی بھی شامل تھی، جو بظاہر تو ہم اس کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں. اس میں علماء کرام نے چند نام بتائے ہیں جس میں آپ اکثر سنتے ہیں قادیانی یا مرزائی، کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. تو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ختم نبوت کا انکار بھی اسلام سے نکل جاتا ہے، تو وہ کسی کیٹیگری میں بھی ہو، اسے آپ نہیں کہہ سکتے احمدی بھائی، کیونکہ کافر صاف پتہ ہے کافر ہے، اور منافق کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اس کی بھی اللہ کے نبی نے نشانیاں بتا دی ہیں. لیکن یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ظاہر و باطن سے پتہ نہیں چلنے دیتے، تو یہ بھی غیر مسلم ہیں اور ڈکلیئرڈ ہیں اس پہ کہ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، ان کو پیروکار سارے ختم نبوت کے دعوے سے منکر ہیں، اس لیے وہ اسلام سے خارج ہیں. اسی طرح یاد رکھیے، جان بوجھ کر کسی کافر، مرتد، غیر مسلم کے لیے فاتحہ کہنا، اس کے لیے تلاوت کرنا، یہ آپ نے ان کے ساتھ ہمدردی کی، اللہ نبی نے منع کیا ہے. اللہ نے باقاعدہ منافقوں کا حضور کو جنازہ پڑھانے سے روک دیا تھا، دعا کرنے سے روک دیا تھا. تو ہم میں سے بھی کوئی اگر مسلمان ہے تو وہ اس طرح کسی غیر مسلم کے لیے فاتح یا دعا نہیں کر سکتا، وہ بھی گناہ کبیرہ اور کفر ہے. اسی طرح کے اکا دکا اور بھی ہیں، جیسے رافضی جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، صرف حضرت علی اور حسین اور ان کی جو خلافت کے عقد مانتے ہیں، یہ بھی گمراہ ہیں، اسلام سے خارج ہیں. اسی طرح آخری بات، وہابی، یہ عبد الوہاب نجدی کچھ سال پہلے یہ پیدا کیے گئے. انویسٹمنٹ تھی برطانیہ کی سعودی عرب کی سرزمین پر، جب یہ سعودی عرب کا وجود بنا تھا. ہاں جی، سعود اور عبد الوہاب یہ دو مل کے انہوں نے ایک نیا فتنہ اور یہ خلافت توڑی تھی. تو یہ بھی سارا دین وہابی بھی گھڑا ہوا ہے، اس کو بھی علماء کرام کہتے ہیں یہ منکر ہیں، یہ کفر کے قریب ترین ہے، اس سے بھی بچا جائے. انشاءاللہ پھر گفتگو سے